الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له صدق الله العظيم سچی بات یہ ہے ہم سب جو جہاں جہاں پر آئے ہم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے ہر چیز کے تھکے ہوئے مگر ہم اپنے رب سے اللہ رب العزت کا شکوہ قرآن مجید میں بیان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر اس نے جس طرح بگاڑ پیدا کیا اس نے نہیں ہوتی ایک آدمی کا وجود ہی نہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھا ایک آدمی کا وجود ہی نہ ہو وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھا اور کسی کو اللہ انسان بنائے جانور بنائے تو جنت کی نعمتوں سے فائدہ کیسے اٹھا جنت میں تو مسلمان ہیں جو انسان مسلمانوں میں ہوتا ہے تو آج ہمیں ہر چیز کی قربت ہو لیکن اپنے رب کے قریب نہیں ہے اپنے رب سے ہم بہت اور ہم ہر وہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو مسلسل ہمیں ہمارے رب سے دور کرنا حالانکہ مسلمانوں کو جو زندگی دی گئی ہے انسانوں کو جو طریقہ حیات دیا گیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ انسان ہر قدم پر اپنے رب کے قریب اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات سمجھ لے اپنے دل میں بٹھائے اپنے دماغ میں بٹھائے اس کو اس حقیقت کا پورے طور پر احساس ہو کہ میرے رب کے بغیر کوئی ہوگا آج ہر چیز کے پیچھے ہمارے ہر کام کے پیچھے ہماری ہر حرکت کے پیچھے ہمارے دماغ کے سوچنے ہماری آنکھ کے دیکھنے کان کے سننے اور زبان کے بولنے اور دانتوں کے چبانے اور ہاتھ پاؤں کی ہر حرکت کے پیچھے اللہ کی ذات حرکت ہماری ہر حرکت کے پیچھے ہمارے ہر عضو کی حرکت کے پیچھے ایک قدم کے پیچھے کس کا حکم ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہم قدم بھی نہیں ہلا سکتے ہماری آنکھ بھی نہیں جھپک سکتی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز سوچ نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز سن نہیں سکتے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی لفظ بول نہیں سکتے ابھی جو ان بچوں نے پورا قرآن پاک سنایا
ان بچوں نے پورا قرآن پاک سنا اور ہر یاد، اور کئیوں نے سنا ہے، یہاں کئی بیٹھے ہوئے، کئیوں نے سنا ہے، پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، سال میں کل ختم کیا ماشاء اللہ۔ یہ ایسے بھائی کے بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے سنا ہے، یہ بادشاہ نے سنایا، آمش نے سنایا، اس نے زیادہ نے سنایا، حمزہ نے سنایا، یہ کتنے قابل بیٹھے ہیں۔ ان کی زبان پر قرآن کو کس نے جان کیا؟ جو گونگے ہوتے ہیں، گونگے ان کی زبان ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، کان لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کان تو ہوتے ہیں، لیکن کانوں کے ہوتے ہوئے اندر سننے کی قوت اللہ نے نہیں رکھی۔ کوئی چیز سنی نہیں، کوئی بات سنی نہیں، کوئی بات دماغ میں نہیں گئی تو زبان پر بھی نہیں۔ اب کہیں چلا جائے، اچھا جن کی زبان ہے جو بول سکتے ہیں، ان کی زبان میں کوئی چیز تو فٹ نہیں ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے نا، کوئی اس میں ایسا کوئی اسپیکر تو فٹ نہیں ہے کہ اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ گلے کے اندر سے آواز نکل رہی ہے تو کیا ہے؟ گلے کے اندر کیا ہے؟ کوئی اسپیکر فٹ ہے؟ نہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ سارا مٹی سے پھر کچھ اور شکل، اناج کی شکل، فروٹ کی شکل، کسی اور شکل، پھر وہ انسان کی غذا، اور پھر انسان کی غذا کے بعد جسم کا حصہ، اور پھر جسم کا حصہ بنا تو کیا بنا؟ گوشت بنا، گوشت کا حصہ بنا، گوشت کا ٹکڑا بنا۔ اور جناب کوئی گوشت کا ایک حصہ اس کو کتنی چیزیں دکھا رہا ہے، کتنے رنگ دکھا رہا ہے، اور گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو کتنی باتیں اور رنگ برنگی آوازیں سنا رہا ہے، اور اس کو ہر لفظ میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا دماغ میں کیا ہے؟ کیوں جی؟ جو دماغ ہے وہ کیا ہے؟ مغز کھایا کبھی کسی نے؟ ایک تو ہے بچے اپنی اماں کا مغز کھاتے ہیں، دماغ کھاتے ہیں، وہ نہیں کہ جو بکری کسی کہتے ہیں بھائی یہ مغز نکال دو، وہ مغز کھایا ہے؟ کھایا ہے نا بہت ساروں نے۔ تو ویسے ہی مغز ہے ہماری کھوپڑی میں۔ گوشت کے ٹکڑوں سے اللہ سارے کام لے رہا ہے، گوشت کے ٹکڑوں سے، اور جس پروردگار کے حکم سے ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بھاگنا، دوڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا اور دنیا کے سارے کام جس کے حکم سے ہم ادا کر رہے ہیں، جس کے حکم سے سارے کام اپنے پورے کر رہے ہیں، دیکھیں آج ہم اسی سے کتنی مخلوق ہے، کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، مہینوں وہ مسلم نہیں ہے۔ اس کو کوئی کہا یہ اللہ کی طریق۔ کتنے مسلمان ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، عرصہ گزر جاتا ہے، ان کی زبان پر خدا کا نام نہیں، اللہ کی ذات جاری کا نام، ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، جو رحمان کے ذکر سے، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی بنا۔ اب شیطان کسی کو سیدھے راستے پر لگائے؟ شیطان کسی کو اللہ کے قریب ہونے دے گا؟ آج میں نے عرض کیا کہ ہم آج ہر چیز کے قریب ہیں اللہ سے، حالانکہ کسی چیز کا قرب ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں
اللہ کی ذات عالی کا قرب ضرور حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے قریب ہے۔ بندہ اپنے خالق سے دور ہے، یہ کیسا بندہ ہے جو اپنے خالق سے دور ہے، جو اپنے مالک سے دور ہے؟ ایک ذرہ بھی کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ ایک ذرہ بھی کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر و مناظر بیان کر رہے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ آگے فرما رہے ہیں هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه۔ یہ ساری چیزیں آسمان کو بغیر ستون کے، ایک آسمان نہیں 7 آسمان، پوری دنیا پھر لیں، مشرق چلے جائیں، مغرب چلے جائیں، شمال چلے جائیں، جنوب چلے جائیں، آسمان کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے آپ کو کہیں ایک ستون نظر نہیں آئے۔ 2.5 مرلے کا گھر بنتا ہے، 3.5 مرلے کا گھر بنتا ہے، تو اس کے نیچے کتنی دیواریں دیتے ہیں، کتنے پلر دیتے ہیں، کتنے بیم دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے کہ کہیں چھت گر نہ جائے، چھت کہیں گر نہ جائے۔ یہ اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی۔ آسمان کو گرنے سے اللہ نے روکا ہے، اور اگر اللہ اسے گرا دیں تم میں سے ہے کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ بھی قدرت بیان کر کے پھر ارشاد فرما رہے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ دیکھو یہ اللہ نے سارا کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ کے غیر نے کچھ تمہیں دیا ہے تو بتاؤ، فارونی دکھاؤ جو اللہ کے غیر نے کو پیدا کیا ہے، کوئی ایک ذرہ بھی ہے وہ بتاؤ، نہیں پڑا۔ اور ہم بھاگ بھاگ کے دوسروں کے پیچھے جا رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑا۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اللہ نے خاص طور پر ہمیں دیا۔ ایسے ہے جیسے رمضان کے غیر میں ہم اللہ کی طرف جتنا سفر کرتے ہیں وہ پہلے کیا ہے؟ قدم کا قدم، قدم کا قدم۔ اور رمضان میں جو ہم اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت سے یہ چیز عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے پیدل چلنے سے جو مسافت طے ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کہ راکٹ میں سفر کرنے سے طے ہوتی ہے۔ اتنا ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ذرا ذرا سی نیکیوں پر، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پر۔ تو ایمان والا اللہ پاک کی ذات عالی سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی کو خوشحالی میں رکھیں تو بھی، اور اللہ کسی کو تندرستی میں رکھیں پھر بھی مومن کی توجہ ہر حال میں کس کی طرف ہو؟ اللہ۔ ایک بزرگ تھے، وہ کئی سال تک بیت اللہ شریف میں حاضری دیتے رہے، طواف کرنا، عمرے کرنے، طواف کرنا اور لبیک کہنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انہوں نے لبیک کہنا، غیب سے آواز آنی لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو ان کا ایک خادم تھا، وہ کتنے عرصے سے ان کے ساتھ آ رہا تھا، وہ بھی یہ سارا ماجرا دیکھتا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی ہمت بڑھا کر ان بزرگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، آپ اتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اور آپ کو برابر میں آپ کو جواب میں آواز آتی ہے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، تو آپ کی ہمت نہیں ٹوٹتی،
آپ کیوں آتے ہیں, آپ کا وقت, یہ سارا کچھ ایک کیا بات ہے, آپ کو آنے میں کیا مزہ آتا ہے. تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑی حسرت کے ساتھ اپنے اس خادم سے, اپنے اس شاگرد سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ, اس کے علاوہ اور کون سا در ہے جہاں پر جایا جا سکتا ہے؟ اگر میں یہاں نہ آؤں میں کہاں جاؤں؟ میں نے تو یہیں آنا ہے, چاہے میری حاضری قبول ہو تو بھی یہیں آنا ہے, چاہے میری حاضری نہ قبول ہو پھر بھی مجھے یہاں آنا ہے. اتنا کہنا تھا, غیب سے آواز آتی ہے, اچھا تمہیں ہماری رحمت پر اتنا ناز ہے, تمہیں میری رحمت کی اتنی امید ہے, ٹھیک ہے, لو جتنے سالوں سے تم آ رہے ہو, جب تم آئے, تم آئے, جس وقت آئے, جس سال آئے, جس مہینے آئے, جس ہفتے, جس دن, جس وقت, اس وقت جو تمہارے ساتھ تھا تمہاری بھی حاضری قبول, اور جو تمہارے ساتھ تھا سب کی حاضری میں نے قبول. اللہ کے قرب کا, اللہ سے دوری کا ہماری سب سے بڑی کمی, بلکہ یوں کہنا چاہیے ہمارے ایمان کی پستی ہے کہ ہمیں اللہ سے دوری کا احساس, ہمیں اللہ سے دوری کا احساس. دیکھیں, اگر ہم ایک دن کھانا نہ کھائیں تو پیٹ کیا کہتا ہے؟ پورا جسم ہمارا کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہماری روح کمزور ہوتی ہے جب ہم اللہ سے دور ہیں. اللہ کی قسم, سر سے لے کر پاؤں تک ہماری روح اور ہمارا ایمان کمزور اور مضمحل ہو جاتا ہے. ہمیں احساس نہیں. نیکی سے دور ہونا, نیکیوں سے دور ہونا, مسجد سے دور ہونا, اللہ سے دور ہونا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں. جتنا ہم نیکی کے قریب ہے, جتنی زیادہ ہمارے ہاں نیکی ہے, دیکھیں, توبہ, گناہ کیا, گناہ ہو گیا کسی سے, اب بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے توبہ کر کے. اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں, ایک ہے نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا, ایک ہے اللہ کی وسعت رحمت کہ آپ گناہ کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. کہ کوئی گناہ ہوا ہے تو اب آپ توبہ کیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے, وہ بہت عرصہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے رہے اور یہ دعا کر رہے تھے, اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما دے, اے اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما دے, اے اللہ مجھے تقویٰ دے دے. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا, صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آپ اتنا عرصہ ہو گیا, آپ بیت اللہ میں آ رہے ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو مجھے تقویٰ دے دیں. مجھے یہ بتائیں, آپ میرے تک صرف تقوی کے ذریعے ہی کیوں آنا چاہتے ہیں؟ توبہ کے ذریعے بھی تو میرے تک آیا جا سکتا ہے. یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم نیکیاں کر کے اللہ کی ذات عالی کا قرب حاصل کریں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, اپنا وقت ضائع کرنے سے ہم بچائیں. آج ہمارے ہاتھوں ہمارا سب سے بڑا نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم اپنا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ضائع کریں. سب سے قیمتی سرمایہ. پیسہ قیمتی نہیں ہے, ایک آدمی نے ہمارے بازار میں, ایک ہمارا دکاندار دوست ہے, دن بھر کی ساری سے جو بھی ہوئے, جتنی ریکوری ہوئی, سارا اس نے باندھ کے رکھا ہوا تھا. لگ بھگ 40-45 لاکھ کا اس کی پیکٹیں بنا کر اس نے رکھا ہوا. اب وہ اس کی خون پسینے کی کمائی. جی ایسے ہی ہے نا,
سارا دن محنت کی، کتنے آدمیوں نے محنت کی، اور پیسہ کتنا سرکل کیا اس نے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ پیسہ اکٹھا ہوا. مغرب کے بعد عشاء سے پہلے 2 نوجوان آئے 125 پر، اور جناب انہوں نے گن پوائنٹ پر وہ سارے پیسے نکلوا لیے. کسی ایک نوٹ نے بھی نہیں کہا میں تو اس کا ہوں، اس کے خون پسینے کی کمائی ہے. جو ہماری جان ہے، جو ہمارا وقت ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. خدا کی قسم، تو ہماری جان لے جائے، ہماری زندگی لے جائے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ تو اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اپنی زندگی ہر وقت جو ہے وہ اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم اپنی من چاہی میں اچھا ایک تو غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، ہو گئی. لیکن ایسی بھی کیا کوتاہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی، اس میں بھی غفلت ہو رہا ہے. اس سے ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ بھی توبہ استغفار کریں، اپنے بچوں کو بھی اس پر لائیں، ان کو بھی اپنی زندگی کی اہمیت بتائیں، رمضان المبارک کی اہمیت بتائیں. رمضان المبارک کی بے احترامی یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے، قطعاً ناپسند ہے، بہت سخت ناپسند ہے رمضان المبارک کی بے احترامی. اس لیے ہم آج نیت کریں رمضان المبارک کے جتنے دن باقی ہیں، جتنی راتیں باقی ہیں، جتنی گھڑیاں باقی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو قیمتی بنائیں گے، اعمال میں لگیں گے، فرائض کو پورا کریں گے، اور انشاءاللہ پورا سال پورا کرنے کی نیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ اے اللہ ہم نماز پورا سال نہیں چھوڑیں گے، اور اے اللہ ہم تیرا دروازہ پورا سال نہیں چھوڑیں گے. ساری زندگی تیرا در ہے اور تیرا ڈر ہمارے ساتھ رہے گا. ایسے ہی انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. اس کی ابتدا رمضان المبارک سے کریں. رمضان المبارک کے دن اور رات اعمال کے ذریعے سے قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.